کہ بہار دائمی ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ برادران اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ، وہی جملہ ہے، میں اذا کان اول لیلۃ صفدت الشیاطین و مردت الجن، کہ جب پہلی رمضان کی گھڑی داخل ہوتی ہے تو تمام شیاطین کو، تمام جنات کو، ناری مخلوق کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ولا یفتح احد منہا، ان میں سے ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا۔ ویفتح ابواب الجنہ ولا یغلق احد منہا، کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ یا طالب الخیر اقبل، یا طالب الخیر اقبل، یا طالب الخیر اقبل، ویا باغی الشر ویا طالب الشر امسک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، حدیث کے الفاظ کی طرف تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ جب بھی رمضان آتا ہے علماء و مشائخ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ پہلی گھڑی رمضان کی، اس گھڑی کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ اس پہلی گھڑی میں آپ کو اس حدیث کے الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، پہلی رات جب داخل ہوتی ہے تو اس رات کے داخلے کے ساتھ ہی اللہ تعالی تمام شیاطین اور سرکش قسم کی جنات کو لاک اپ میں ڈال دیتا ہے، جیل میں ڈال دیتا ہے، اور پھر ان جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کسی دروازے کو بھی وہ نہیں کھولتا، کیونکہ خدا رمضان اور اس کی برکات سے لوگوں کو موقع عنایت فرما رہا ہے کہ جن بھی ختم، پابند ہو گئے، شیطان بھی پابند ہو گیا، پیچھے ایک نفس رہ گیا، اس نفس کو آپ نے اپنے قابو میں رکھ کر جو میں حکم دے رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ جس گھڑی بھی تم جنت کا رخ کرو گے تو جنت کا دروازہ بند نہیں ہوگا، بلکہ سارے کے سارے دروازے تمہاری طرف کھول دیے گئے۔ اور فرمایا جب یہ رات داخل ہوتی ہے تو ایک ندا دینے والا آواز لگاتا ہے، ندا دیتا ہے، یا طالب الخیر یا باغی الخیر، اے نیکی طلب کرنے والے، اے نیکی سے محبت کرنے والے، یاد رکھو پہلی گھڑی رمضان کی داخل ہو گئی ہے، اب پیر روکنا نہیں ہے۔ یا طالب الخیر، وہ خیر کو طلب کرنے والے، اب خیر کی کسی حد کو متعین نہیں کیا گیا کہ اگر تم سجدوں سے محبت کرتے ہو تو اتنے سجدے کرنا، اگر تم قیام سے محبت کرتے ہو تو اتنا لمبا کرنا، اور قرآن کی تلاوت سے محبت کرنے والوں، اب تمہارے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے۔ وہ جو تمہارے دل میں نیکی کی طلب ہے اور اس طلب کو لے کے آگے آگے ہونا، اب اپنے قدم نہ روکنا، بڑھتے چلے آؤ، بڑھتے چلے آؤ، میری رحمت میں ڈوبتے چلے جاؤ۔ یہ سمندر ہے رحمت کا، جتنا ڈوبو گے اتنی گہرائی ملے گی، جتنی گہرائی ملے گی اتنی گہرائی ملے گی، اور جتنی گہرائی ملے گی اتنی رحمت کو پذیرائی ملے گی، اور جتنی پذیرائی ایمان کی تمہیں ملے گی اتنی مقبولیت، اتنی قبولیت خدا تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، پھر ندا دینے والا کہتا ہے یا باغی الشر، او بدی سے پیار کرنے والے، بدی کے طلب میں نکلنے والے، وہ طالب، امسک، رک جا، رک جا، رک جا،
اس مہینے کے داخلے سے جو 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو اس کے 2 نفل کو ہم فرض کا درجہ عطا کر رہے ہیں، اور جو فرض ادا کرے گا اس کے ایک فرض کو ہم 70 درجے فرض کی ادائیگی کا ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہ طالب خیر اور نیکی سے محبت کرنے والے، وہ جو بھی نیکی لائے گا، ایک سوئی سے لے کر ایک پہاڑ تک جو بھی نیکی لائے گا، کیونکہ ندا دینے والا کہہ رہا ہے رکنے کا نام نہیں لینا، تم بڑھتے چلے آؤ، بڑھتے چلے آؤ، بڑھتے چلے آؤ، کبھی تلاوت کرو، کبھی نوافل پڑھو، کبھی قرآن کو دیکھو، کبھی استغفار کرو، کبھی تسبیح کرو، ہر وقت تمہارے ظاہر میں تمہارے باطن میں نیکی کا ایسا اجالا ہو، ایسا اجالا ہو کہ اگر تم سو بھی جاؤ تو تمہارا سونا بھی عبادت ہو، تم جاگ جاؤ تو تمہارا جاگنا عبادت ہو، اس لیے کہ یہاں ہم نے تمہارے لیے کوئی قید نہیں رکھی، تم جس قدر محبت سے بڑھتے چلے جاؤ گے، اگر اس کا تعلق نفل سے ہوگا تو ہم اس کو فرض کا ثواب دیں گے، اور اگر وہ فرض ہوگا تو 70 درجے ہم فرض ادا کریں گے۔ اور خدا نخواستہ جو برائی کا طالب بن کے جو اس رات میں آتا ہے، پہلی رات میں آتا ہے، تو اللہ کی جانب سے مقرر کردہ وہ ندا دینے والا اسے زبان حال سے کہتا ہے، امسک، او برائی کا مطالبہ کرنے والے، برائی کی طرف بڑھنے والے، امسک، اپنے قدم کو روک لے، تھوڑا سا سوچ لے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یہ خدا کے مہمان کا مہینہ ہے، یہ نبی دو عالم کے محبوب مہینہ ہے۔ اس میں اگر تم گناہ کرو گے، خیالن گناہ کرو گے، احوالن گناہ کرو گے، قدمن گناہ کرو گے، گفتار سے گناہ کرو گے، رفتار سے گناہ کرو گے، تو یاد رکھو جہاں ہم نفل کو فرض اور فرض کو 70 درجوں تک لے کر جاتے ہیں، اگر تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو یاد رکھنا، اول تو یہ ہے کہ تم اپنے قدم کو روک لو اور حیا کر لو، خدا کا حیا کرو، نبی دو عالم کا حیا کرو۔ اگر گناہ تم سے ہو گیا تو یاد رکھو اس کی گرفت بھی بڑی سخت کروں گا، جہاں عطائیں بہت زیادہ ہوں گی وہاں میری گرفت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ حضرات گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان اور اس بیان کو دیکھیں، میں اذا کان اول لیلۃ، جب پہلی رات آتی ہے تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وقت کی ہر گھڑی میں، ہر یونٹ میں ندا دینے والا فرشتہ اور ندا منادا کرنے والا منادی وہ رکتا نہیں ہے، وہ ہر وقت بلا رہا ہوتا ہے کہ چلتے چلے آؤ، بڑھتے چلے آؤ، نیکیاں کرتے چلے آؤ۔ تو یہ صرف ایک رات میں یا ایک دن میں نہیں ہوتا، ہر رات میں ہوتا ہے، ہر دن میں ہوتا ہے، ہر گھڑی میں ہوتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ندا دینے والا اس طالب خیر کو ندا دے، اور یہ طالب خیر صرف مطالبے کی حد تک نہ رہے، اس کی طلب جب عمل کے سانچے میں ڈل جائے گی، اس کی نیت، اس کا عمل جب ایک خوبصورت عمل میں سانچے میں ڈھل جائے، تو وَمَن نَظَرَ إِلَيْهِ فَلَا يُعَذِّبُهُ أَبَدًا، تو پھر اس کو خدا محبوبیت کے لیے چن لیتا ہے، خدا پھر اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ حضرات